बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं साकिब रजा मुस्तफ़ाई का जो उन्होंने हजरत उमर के कबूल इस्लाम के बारे में जो वाकया बयान किया है उस वीडियो पर रिएक्शन करूं। तो दोस्तों, आज हम हजरत उमर के कबूल इस्लाम के इस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं जो कि साकिब रजा मुस्तफ़ाई ने वाकया बयान किया है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत प्यारी होने वाली है, मेरे साथ रहें, वीडियो को मिलकर देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र हस्ती हैं जिन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांग के लिया। सारे सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं, लेकिन जनाब उमर मेरे हुज़ूर की मुराद हैं। 39 लोग जब इस्लाम ला चुके, 39वें शख्स हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और उनका ईमान लाना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ढारस और बहुत बड़े हौसले का सबब और ज़रिया बना। तो मेरे हुजूर ने हाथ उठा लिए, कहा ए अल्लाह, एक शेर दिया है अमीर हमजा, एक शेर और अता कर दे। अब तेरी मर्जी, उमर बिन खत्ताब दे दे या अमर बिन हश्याम दे दे। हुजूर दुआएं मांग रहे और ये हाथ में तलवार लिए गैज़ो गज़ब से भरे हुए घर से निकलते हैं कि बानी इस्लाम का चिराग ही बुझा देना है। रास्ते में एक साहिब मिले और कहा कि उमर, तेवर कोई अच्छे नहीं लगते, खैर तो है, किधर जा रहे हो? कहा चिराग इस्लाम बुझाने जा रहा हूं, ये रोज का मसला खत्म होने लगा है मेरे हाथों। मुस्करा के बोले, घर की खबर तो लो। कहा मेरे घर को क्या हुआ? कहा तुम्हारी बहन फातिमा भी नौकर बन गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्से से भरे हुए अपनी बहन के घर का रुख करते हैं, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। गुस्सा और बढ़ जाता है, दरवाजे को जोर जोर से खटखटाते हैं। अहले खाना समझ गए माजरा क्या है। गरजदार आवाज है जनाब उमर की, दरवाजा खोलो। जल्दी से मुअल्लिम को छुपा दिया और बहन आगे बढ़ के दरवाजा खोला। कहा तुम साबी हो गए हो, दीन छोड़ दिया तुमने, बुतों की वफा तरक कर दी और बेतहाशा मारना शुरू किया। बहन का सर फट जाता है, खून बहने लगता है और ये मारते चले जाते हैं। फातिमा बिनते खत्ताब बोली, उमर तुम खत्ताब के बेटे हो, सुनो मैं भी खत्ताब की बेटी। जो जुल्म जो जबर करना है करो, मैं मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ूंगी। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, वो कौन सी ताकत है जिसने बिजलियां भर दी इसके अंदर। कहा जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी सुना सकते हो? कहा तुम्हें गुस्ल करना होगा। उमर अपने बदन को धो रहे हैं, मेरा रब दिल धो रहा है। इतने में मुअल्लिम भी कुरान लेकर आ जाते हैं और कुरान की तिलावत होने लगती है। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, 14वीं रात के महबूब चांद, हमने कुरान इसलिए नाज़िल तो नहीं किया था कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। बेताब हो गए, कहा उमर की उम्र बर्बाद हो गई, मुझे ले चलो हुजूर की चौखट पे। तलवार हमाइल की है, बहनोई साथ हैं, और हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। दरवाजे के सुराखों से देखा तो सहाबा तशवीश का इजहार करने लगे कि उमर आ रहा है, तलवार हमाइल की है, इरादे अच्छे नहीं लगते। जनाब अमीर हमजा ने कहा दरवाज़ा खोल दो, अच्छी नीयत से आया तो इस्तकबाल करेंगे, नीयत अच्छी नहीं है तो उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट देंगे। हुजूर के सामने जाके बैठ गए, गले में कपड़ा डाला तो हुजूर ने पकड़ के कहा, उमर अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ। यही वक्त था उमर के इस्लाम लाने का। लबों पे कलेमा जारी हो गया। अल्लाह अकबर की सदा इस
زور سے گونجی کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگی۔ اللہ اکبر۔ اسلام لانے کے بعد حضور سے پوچھتے ہیں حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں۔ اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ کہا اللہ کا دین سچا ہے۔ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو کہا پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنتی ہیں، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کرتے ہیں، دوسری صف کے آگے آگے عمر بن خطاب چلتے ہیں اور حضور درمیان میں ہیں، اور یہ ملکوتی قافلہ صحن حرم میں آ کے اعلانیہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا، اسلام کے وقار کی علامت بن گیا۔ ایک ایک کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں، وہ تو اور خبر سننے کے لیے بے چین تھے کہ یہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے گیا تھا، کوئی خبر لایا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں آؤ عمر کدھر آئے ہو؟ کہا تمہیں بتانے آیا ہوں، کمزوروں سے پنجہ آزمائی کرتے رہے ہو، آؤ میرے سے بات کرو، میں محمد عربی کا نوکر بن گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میری عمر کا ذکر بھی کیا کرو، میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر کے سائے کو دیکھ کے شیطان۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دی، حضور کا پہرا دیا، حضور کی ناموس کا پہرا دیا، حضور کی شریعت کا پہرا دیا۔ اسلامی فتوحات پھیلیں تو پھیلتی ہی چلی گئیں، کبھی مصر فتح ہو رہا ہے، کبھی ایران فتح ہو رہا ہے، آرمینیا تک مسلمانوں کی افواج پہنچتی ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت پھیل جاتی ہے۔ عدل و انصاف کا دورہ ہوتا ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی عدالت میں کھڑا ہے تو اسے خوف نہیں ہوتا تھا کہ میرے سے ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ حکومت عمر کی چل رہی ہے، وہ بھی مطمئن ہوتا تھا کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دوستو بہت بہت پیاری ویڈیو، بہت ہی خوبصورت ویڈیو کہ میں بس الفاظ نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا کہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، یعنی کہ انہوں نے اللہ سے خاص طور پر حضرت عمر کو مانگا اسلام کے لیے۔ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام کی طاقت میں اور اضافہ ہوا، جیسے کہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن 40ویں مسلمان حضرت عمر تھے۔ لیکن حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو اسلام کو جو طاقت ملی کہ وہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا سچا دین نہیں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا سچا دین ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ اس دن کے بعد مسلمان کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اس دن کے بعد حضرت عمر نے گھر گھر جا کر مکہ میں سب کو بتایا کہ تم کمزوروں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، آؤ میرے سامنے بات کرو، میں محمد عربی کا غلام بن چکا ہوں۔ تو دوستو حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو جو طاقت ملی، اسلام کو جو فتح ملی، وہ بہت بڑی فتح تھی، بہت بڑی کامیابی تھی، بہت بڑی طاقت تھی، کیونکہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمان کامیابیوں پہ کامیابیاں حاصل کرتے چلے گئے، اور اتنی زیادہ حضرت عمر کے دور میں فتوحات حاصل ہوئیں کہ انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی اس دنیا میں، اور 22 لاکھ مربع میل پر پورے مسلمانوں کی حکومت تھی دوستو۔
اور حضرت عمر ایک ایسے حکمران تھے، ایک ایسے خلیفہ تھے جنہوں نے ہم جیسے مسلمانوں کو بتایا، جو کہ ہم جیسے مسلمانوں کے لیے مثال بنے کہ حکومت کیسے کرتے ہیں، ایک حکمران کیسا ہوتا ہے، ایک بادشاہ کیسا ہوتا ہے، وہ کیسے اپنی رعایا، کیسے اپنے قوم کے لوگوں کا خیال رکھتا ہے، وہ حضرت عمر نے کر کے دکھایا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر گشت کرتے تھے کہ اپنی رعایا، اپنی قوم کا وہ اتنا خیال رکھتے تھے کہ دوستو ہمیں ہمارے حکمرانوں کو حضرت عمر سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے ایک حکمران اپنے ملک میں عدل و انصاف قائم کرتا ہے، ایسا عدل و انصاف کہ اس عدالت میں ایک جو کافر بھی ہوتا تھا اس کو بھی ڈر خوف نہیں ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کہیں زیادتی نہ کی جائے، اسے بھی اتنا یقین ہوتا تھا کہ عمر کی عدالت میں عدل و انصاف ہی ہوگا۔ تو دوستو حضرت عمر کی ذات مبارک ہمارے لیے بہت بڑا اگزامپل ہے کہ ہم ان کی ذات سے سیکھیں، کہ ہمارے حکمران سیکھیں کہ ہمیں کیسے حکومت کرنی ہے۔ ہمیں انہوں نے وہ حکومت کر کے دکھائی جن کی مثال قیامت تک نہیں ملتی دوستو، قیامت تک ان جیسی کوئی حکومت نہیں کر سکے گا۔ اتنی پیاری شخصیت دوستو، بہت پیاری ویڈیو تھی، بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو تھمس اپ کر دو، ویڈیو کو شیئر کر دو، میرے چینل کو سبسکرائب کر دو۔ انشاءاللہ نیکسٹ بہت ہی پیاری ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔